اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد کچھ تربیتی باتیں سنتے ہیں۔ آج بھی 2 باتیں اختصار کے ساتھ سنیں گے۔ دیکھیے، حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر 490 پر 5 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ یہ حدیث بہت معروف ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، اور فرمایا کہ ان کے بستر الگ الگ کر دو، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہی آخری نقطے کی طرف میں اشارہ کرنے کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ دین ہے، شریعت ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ 7 سال ہی سے ان کے بستروں کو الگ کیا جائے۔ 10 سال میں ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے، ایک بستر میں 2 بچوں کو یا 2 بچی کو یا ایک بچہ ایک بچی کو نہ سلایا جائے، ایک کپڑا اڑھا کر کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بستروں کو الگ کر دو، بستروں کو الگ کر دو۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بستر الگ کرنے کی بات حدیث میں ہے تو لڑکے لڑکی کا الگ کریں یا لڑکے لڑکے کا الگ کریں، کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحدیث عام، حدیث عام ہے، حدیث عام ہے، اس میں بچے اور بچیاں سب شامل ہیں، یعنی ایک بستر پر 2 بچوں کو نہیں سلا سکتے، اور ایک بستر پر 2 بچیوں کو بھی نہیں سلا سکتے 10 سال ہو گیا تو، اور بچے اور بچی ایک ساتھ بھی نہیں سلا سکتے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ ایک چادر میں بھی نہیں سلانا، ایک بستر میں نہیں سلانا۔ اور انہوں نے کہا گرچہ ایک ہی روم میں ہو لیکن بستر الگ کر دیا جائے، بستر الگ کر دیا جائے، یہ بات ہے۔ کیوں کہتے ہیں قد یکون وسیلۃ لوقوع الفاحشہ؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فحش غلط کام میں پڑ جانے کا یہ وسیلہ بن جائے گا، غلط کام میں پڑ جانے کا یہ وسیلہ بن جائے گا۔ یہی حکمت ہے۔ لجنہ دائمہ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب نے بھی یہی فتویٰ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں روکا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے کہ بہن اور بھائی بھی ایک بستر پر نہیں سو سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی حدیث کو کوٹ کیا، اسی حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ لِأَنَّ فِي هَذَا السِّنِّ يَبْدَأُ مَيْلُ الذَّكَرِ إِلَى الْأُنثَىٰ، کیونکہ اس عمر میں 10 سال کی عمر میں ایک مرد کو عورت کی طرف میلان ہونا شروع ہوتا ہے، ایک مرد عورت کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے، اور عورت مرد کی طرف مائل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور کہا مع قصور فی العقل، عقل کی کمی اور کی وجہ سے فیکون ذالک وسیلۃ، یہ وسیلہ بن جائے گا، شیطان جال میں پھنسا لے گا اور پھر غلط سلط کام کر بیٹھیں گے آگے چل کر کے۔ تو اسی وجہ سے دین کے اندر منع ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 330 پر 8 کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد۔ کہا کہ مرد کا سطر نہ دیکھے، ایک مرد دوسرے مرد کا سطر جو شرمگاہ ہے وہ نہ دیکھے، اور عورت دوسری عورت کا شرمگاہ نہ دیکھے، اور مرد کے ساتھ دوسرا مرد ایک ہی کپڑے میں نہ سوئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور کہا عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ سوئے۔ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کب یہ سب ذکر کر دیا ہے اور آج سوشل میڈیا میں دنیا پریشان ہے ایسے خبروں سے. کتنا یہ سب خبریں آ رہی ہیں کہ 9 سال کی بچی، اسی کے بھائی 11 سال کے بھائی نے اس طریقے سے غلط سلط کام کر لیا اور پھر حمل ٹھہر گیا. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، نہ کیا ہے، لیکن آئے دن ایسی خبریں پھیل رہی ہیں، ایسی خبریں پھیل رہی ہے. ہمارے دین نے جو ذریعہ ہے خرابی کا اور شر کا، اس دروازے کو بند کیا ہے، اس دروازے کو بند کیا ہے. تو دین یہی ہے کہ خرابی جتنے بھی فساد کے جڑ ہیں اس کو روک دیا ہے، اس دروازے کو بند کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں 2 آدمی کو سونے سے منع کیا اور 2 عورتوں کو بھی سونے سے منع کیا. تو یہ بات ہے کہ پہلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بستر الگ کر دینا چاہیے، گرچہ روم ہی میں ایک ہی روم میں کئی لوگ سوئے لیکن بستر الگ کر دے. بعض علماء نے کہا کم سے کم کپڑا تو الگ الگ اوڑھے، کپڑا تو الگ الگ اوڑھے. تو یہ ایک تربیتی باتیں تھی. اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بہت پریشان ہوتے ہیں بعد میں چل کر کے، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے اور پھر اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے اور پھر بہت خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اتنا خطرناک خبریں آ رہی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اب زمانہ کدھر جا رہا ہے. دوسری ایک بات جو ہے، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ شیطان انسانوں کو اتنا بہکاتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا انسانوں نے اور اس کی مثالیں آئی. اسی طریقے سے شیطان کے فریب میں صوفی لوگ پھنسے اور ان کو بہکاتے حلول کا عقیدہ ان کو دیا. حلول بولے تو ایک اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ ہو جاتا ہے، بندہ اللہ ہو جاتا ہے. صوفیوں کو اس میں گمراہ کیا شیطان نے اور وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ رکھنے لگے. دیکھیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر بہت سارے ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اس میں ابو حمزہ، ایک حلولی ابو حمزہ کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ترسوس کی جامع مسجد میں وہ بات چیت کر رہا تھا تو ایک کوا چھت کے اوپر سے بولا، چھت کے اوپر سے کوا چلایا تو یہ بہت تیز سے نعرہ لگایا اور کہا لبیک لبیک. کوا نے بولا تو یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پکار رہا ہے. اتنا خطرناک ہے. حلول کا عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اللہ حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، وہ چیز وہی اللہ ہو جاتا ہے. تو بندہ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. حلول اسی کو کہتے ہیں. تو دیکھیے اس نے کوا چلایا تو کہا کہ لبیک لبیک. تو لوگوں نے کہا کہ یہ زندیق ہو گیا ہے، یہ زندیق ہو گیا ہے، یہ حلولی ہے. اسی طریقے سے ابو بکر فرغانی کہتے ہیں کہ ابو حمزہ یہ جو حلولی تھا، کوئی بھی چیز سنتا، کسی کی آواز سنتی، یہاں تک کہ ہوا چلتی، تیز سے ہوا چلتی تو لبیک لبیک کہتا، لبیک لبیک کہتا. وہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بلا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بار حارث المحاسبی کے گھر یہ گیا تو حارث المحاسبی کے گھر میں ایک بکری تھی. وہ بکری چلائی، میں کی تو اس نے بہت تیز سے کہا، نعرہ لگا کے کہا لبیک یا سیدی، اے میرے سردار میں حاضر ہوں. بکری چلا رہی ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بلا رہا ہے اور اس نے کہا کہ لبیک یا سیدی. تو حارث المحاسبی بہت غصائے اور چھری نکالا اور کہا کہ اس عقیدے سے توبہ کرو گے یا ذبح کر دوں گا، اس عقیدے سے توبہ کرو ورنہ ذبح کر دوں گا، یہ باطل عقیدہ ہے. تو کہا کہ اگر تم کو میری بات پسند نہیں ہے تو مت سنو. لیکن پھر بھی اس عقیدے سے رجوع نہیں کیا، اس عقیدے سے رجوع نہیں کیا. تو اس طریقے سے جو کم علم لوگ ہیں ان کو عجیب عجیب حرکتیں شیطان کرا کر کے اس کو یقین دلاتا ہے کہ تم حق پر چل رہے ہو اور اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، اور ایک بندے کو، ایک مخلوق کو اللہ بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. وحدت الوجود اور حلول کا اتنا خطرناک عقیدہ ہے.
وحدت الوجود اور حلول کا اتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ حلولی میں بہت بڑا ایک حلولی گزرا ہے، حسین بن منصور حلاج۔ حسین بن منصور حلاج وہ تو نبی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے نبی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس سے بڑھ کر کے اس نے کہا کہ ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ حسین بن منصور الحلاج نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں، اور اس نے کہا کہ نعم الہ فی السماء و الہ فی الارض۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تلبیس ابلیس کے اندر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایک عورت سے کرایا، اور اس عورت سے کہا کہ جب بھی تم کو پریشانی ہو مجھ کو توجہ میں کرنا، میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا، تمہارے پاس میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو کہتی ہے کہ کبھی کبھی میں خیال کرتی تھی کہ رات میں وہ مجھ کو جھپٹ رہا ہے، جیسے کوئی غیر مرد جھپٹتے ہیں، اسی طریقے سے جھپٹ رہا ہے مجھ کو، جب بھی اس کو خیال کرتی تھی تو وہ بتاتی تھی کہ آپ ایسے تصور کرتی ہیں تو آپ اسے مجھ کو جھپٹ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں تم کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھا رہا ہوں، میں تم کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ تو اس عورت سے کہا گیا کہ یہ حسین بن منصور کو سجدہ کرو، تو اس عورت نے کہا کہ میں غیر اللہ کو کیسے سجدہ کر سکتے ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گی۔ تو جب حسین بن منصور حلاج کو پتہ چلا کہ وہ اس طرح سے کہہ رہی ہے، تو اس وقت حلاج نے کہا تھا کہ نعم الہ فی السماء و الہ فی الارض، آسمان میں ایک اللہ ہے اور زمین میں ایک اللہ ہے۔ اپنے آپ کو زمین کا اللہ کہا اس نے اپنے آپ کو زمین کا اللہ کہا۔ اور ایک بار ایک اس کے ساتھی جا رہا تھا ساتھ میں، تو اس کا ساتھی قرآن پڑھا، تو اس نے کہا کہ میں بھی قدرت رکھتا ہوں کہ اسی طرح قرآن بناؤں، اسی طریقے سے قرآن بناؤں۔ اور وہ کہہ رہا تھا ان ارواح الانبیاء اعیدت الی اجساد اصحابہ و تلامذتہ، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ نبیوں کی روحیں میرے شاگردوں کے پاس آتی ہیں، اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاگرد کو یہ نوح علیہ السلام کہتا تھا، اور کسی شاگرد کو موسیٰ علیہ السلام کہتا تھا، اور کسی شاگرد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا کہ ان کی روحیں مجھ پر اور میرے شاگردوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اتنا خطرناک حلول کا اس کو عقیدہ تھا۔ جب اس کو قتل کرنے، اسی جرم میں قتل کیا گیا، یہ 309 ہجری میں قتل ہوا۔ جب قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرنا، میں 30 سال کے بعد پھر واپس آ جاؤں گا۔ اب سوچئے 30 سال کے بعد میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ لیے بیٹھا تھا اور اسی حلول کا عقیدہ رکھتا تھا۔ شیخ الاسلام آخر میں بات ختم کرتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کہ من اعتقد ما یعتقدہ الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج علیہا فہو کافر۔ جو آدمی یہ حسین بن منصور حلاج کا عقیدہ رکھتا ہے، جو وہ کہہ رہا تھا اسی کا عقیدہ جو آدمی رکھتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور کہا ان المسلمین انما قتلوه علی الحلول، مسلمانوں نے اس کو حلول کے عقیدے کی وجہ سے قتل کیا اور وحدت الوجود کے عقیدے سے قتل کیا، اور وہ زندیق تھا، اور وہ کہتا تھا ان اللہ، میں اللہ ہوں، اور وہ کہتا تھا الہ فی السماء و الہ فی الارض، ایک اللہ آسمان میں ہے اور ایک اللہ زمین میں ہے۔ اور حلاج جادو سیکھا تھا، بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لہو کتب منسوبۃ الیہ فی السحر، جادو کی کتابیں اس کی طرف منسوب تھی کہ اس نے جادو کی کتابیں بھی لکھا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ یہ جس کا نام آ رہا ہے نا، یہ بہت عبادت گزار تھے، لیکن شیطان نے گمراہ کر دیا۔ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہی اصل دین ہے جو صحابہ اکرام میں چلے۔ اس سے تھوڑا سا بھی ہٹیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، افسوس کی بات یہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ حسین بن منصور الحلاج کو قتل کیا گیا اس غلط عقیدے کی وجہ سے۔ لیکن دیوبندیوں نے کیا کہا؟ یہ ولی تھے،
یہ ولی تھے، دیوبندیوں نے کہہ دیا کہ یہ ولی تھے، بلکہ اشرف علی تھانوی کے زیر نگرانی ایک کتاب لکھا ظفر احمد عثمانی تھانوی دیوبندی نے، اس کے سپورٹ میں ایک کتاب لکھ دیا۔ اب سوچئے کہ دنیا اس طریقے سے، تو جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے، اور رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ ولی تھے، تو کتنے لوگ پھنس جائیں گے اس کے عقیدے سے متاثر ہو کر کے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں اس طریقے سے گمراہی پھیلتی ہے، اور دیوبند کے ویب سائٹ میں بھی بات ہے کہ وہ ولی تھے۔ تو دیکھیے گمراہی بول کر کے نہیں آئے گی کہ میں گمراہی ہوں، وہ کیسے گھس جائے گی آپ کے اندر، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور جس کو صحابہ نے سیکھا، وہی اصلی دین ہے۔ جو بھی آدمی اس کو پکڑ کر رہے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا، اور جو بھی آدمی دوسرے سے متاثر ہوگا تو وہ پھنس جائے گا، اور کب گمراہ ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اپنے آپ کو ہدایت سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گمراہی سے بچا کر رکھے۔ آمین۔